وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. بہت خوبصورت اور پاورفل دعا ہے، اور ہر ایسے موقع پہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمزات، شیطان کے ہمزات سے یعنی اکساہٹوں سے پناہ مانگنے کی دعا ہے، اور اس بات کی پناہ کہ وہ میرے پاس بھی حاضر ہوں. تو ہمزات سے مراد کیا ہے؟ کہ غم اور غصے کے وہ حملے جن پر انسان خود پر بھی کنٹرول نہ کر سکے. کہتے ہیں نا مجھ سے اپنا آپ کنٹرول نہیں ہو رہا. اور آپ کے ذہن میں اب جو بھی ایسے حملے آ سکتے ہیں ان کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. دانتوں کو پیسنا، مٹھی کو زور سے پکڑنا، ہاتھ میں کوئی چیز پڑی ہے اس کو زور سے پھینک دینا، کوئی کاغذ ہے اس کو پھاڑ دینا، دروازہ سامنے اس کو پٹخ دینا، چیخنا، چلانا. اور آپ دیکھیں یہ ایسے شیطانی حملے ہوتے ہیں کہ اگر اس وقت ہماری کوئی ریکارڈنگ کر کے ہمیں دکھا یا سنا دینا، ہم خود سے ہی شرمندہ ہو جائیں. وہ شکل ہی دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ واقعی میں شیطان، اللہ معاف کرے، شاید کوئی اندر گھس گیا. آنکھیں باہر نکل رہی ہیں، دانتوں کو پیس رہے ہیں، رنگ سرخ ہو رہا ہے. تو یہ ہوتے ہیں شیطانی حملے. تو اس لیے اس موقع پر دعا مانگنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے تو وہ اعوذ باللہ پڑھے تاکہ شیطان اس سے دور ہو جائے. پھر اور بھی ہمیں اس طریقے سے سنت سے چیزیں ملتی ہیں. اگر وہ پانی پی لے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اپنی پوزیشن کو چینج کریں. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے کہ غصہ جو آیا ہوا ہے بس اس غصے کو نکالو. یعنی ایک اور کانسٹنٹ فیڈ جو ہماری طرف سے سن رہے ہیں کہ غصہ اندر نہیں رکھنا چاہیے، اس کو باہر نکالیں، اس کو باہر نکالیں. اب وہ کسی بھی فارم میں نکالیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ ان کے اندر جتنا غصہ ہے وہ اس کا اظہار کریں، اور وہاں پہ مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو توڑنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ زور زور سے چیزوں کو توڑنا شروع کر دیں. یہ حل ہے. تو جب دین نہیں ہوتا نا تو آپ دیکھیں دین، اس دین پہ ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کتنا خوبصورت یہ دین ہے، کتنا پیسفل یہ دین ہے. اور جس رب نے ہمیں تخلیق کی ہے نا، جس کی ہم کارگری ہیں، اس سے بڑھ کے بہتر ہمیں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھتا، اور اس سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ جو مشین ہے یہ بہترین طریقے پہ کیسے فنکشن کر سکتی ہے. میل فنکشننگ کہاں پہ ہوتی ہے، کہاں پہ کس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو غصہ ہے، غصے کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن اب جب ہم کانسٹنٹلی یہ سوچتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں بھی یہی لگنے لگتا ہے اچھا آج تک جو میں پڑھ رہی تھی غصہ کنٹرول کرنا ہے وہ شاید ٹھیک نہیں تھا. کیونکہ اب تو ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ جو خواتین غصہ اندر ہی اندر لیتی رہی ہیں وہ بہت ساری آگے جا کے بیماریوں کا شکار ہو گئیں. اب آپ دیکھیں قرآن ایک فرقان ہے نا، قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. تو قرآن کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو ایسا کنٹرول کرنا جیسے کوئی پانی کا گھونٹ پی جائے اور باہر والوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ اندر کیا ہوا ہے. تو پھر کیا نعوذ باللہ قرآن کی بات جھوٹی ہے اور باقی ریسرچز پھر سچی ہیں؟ تو کبھی بھی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو قرآن کہتا ہے وہی حق ہے، وہی درست بات ہے. پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اس کو ماننا، اس پہ عمل کرنا، یہی اصل میں نجات کا راستہ ہے. اسی میں ہماری خیر و بھلائی ہے، فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی. اللہ نوز اس دا بیسٹ. اس سے بہتر ہمیں کوئی نہیں جان سکتا اور اس سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا. تو ان دعاؤں کے ذریعے اپنے ان ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سے مدد چاہیں. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی نا، اس جگہ سے ہٹ جانا. تو غصہ کنٹرول کرنا ہے، اندر یہ ایموشن موجود ہے لیکن رکھ کے ہمارا امتحان لیا گیا کہ اس کو ہر جگہ بے دریغ اور جتنا دل چاہے اور جیسے چاہے، اور یہ کہہ دینا میں تو بلڈ پریشر کی مریض ہوں تو چلو جی جائز ہو گیا، میرا بی پی ہائی ہو گیا، میرا بی پی شوٹ کر گیا تو اب جائز ہے میں جو مرضی کروں اس غصے میں آ کے. اور اب ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آ گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب تو پیریڈز ہیں تو میرے ہارمونز اوپر نیچے ہیں، اب مجھے پریگننسی ہے تو میرے ہارمونز اوپر نیچے ہیں. تو اب ان چیزوں کو یس دے آر فیکٹ اور یہ ہمیں امپیکٹ کرتی ہیں، لیکن وہی تو امتحان ہے کہ موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا. یہی تو امتحان ہے. اچھے موڈ میں اچھے ہیں تو اس میں کیا کمال کی بات ہے، لیکن موڈ سوئنگز ہیں، فزیکلی وی آر گوئنگ تھرو سم تھنگ، بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، چڑچڑے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہے. پھر خود کو ٹرین کرنا کہ کنٹرول کرنا ہے. اللہ نے یہ بات سکھائی ہے کنٹرول کرنا ہے، شیطان کو حاوی نہیں کرنا. خود کو کمزور اتنا نہ کر دیں کہ اچھا یہ مجھے بیماری ہے اب جائز ہے. میں ہسبینڈ کے ساتھ، بیچارے ہسبینڈ پیچھے پیچھے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں آج نا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نو دس از رانگ. یعنی وہ غضب گھر والوں کے اوپر ہی پھٹ رہا ہوتا ہے، ٹوٹ رہا ہوتا ہے.
ہسبینڈ کا احترام ہی نہیں رہا، مطلب ایسی بات تو کوئی اپنے بچے سے نہ کرے جیسی عورتیں چیخ رہی چلا رہی اب اپنے ہسبینڈس کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ایک مقام دی ہے، ایک مرتبہ دی ہے، ان کی ایک عزت ہے، ان کو پکارنے میں، ان سے بات کرنے میں، ان سے ریکویسٹ کرنے میں۔ کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے میں اجازت کیوں لوں؟ وائی شوڈ آئی آسک ہم؟ کیونکہ ہمیں پابند کیا گیا ہے۔ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے، وہ میں اور آپ نہیں دیتے، وہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، اور وہ ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جھکا دینا خود کو، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو ایسے شیطانی حملوں سے پناہ اللہ سے مانگنی چاہیے دعاؤں کے ذریعے سے جو یہاں پہ سکھائی گئی۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔